أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہ 57 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ظللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور انزلنا ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، المن من والسلویٰ اور سلوہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو کہ تم کھاؤ، من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے روزی کے طور پر تم کو دی، کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے روزی کے طور پر دی، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جن نعمتوں سے نوازا تھا ان میں سے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آئے گا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک حکم دیا تھا جہاد کا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانی کی سزا کے طور پر ان کو قید کر دیا۔ ایک جنگل تھا، اس کا نام تھا سینا، صحرائے سینا، اور اس جنگل کے اندر ایک وادی تھی، اس وادی کا نام تھا وادی تیہ، میدان تھا، میدان تیہ۔ صحرائے سینا کے میدان تیہ میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نافرمانی کرنے کی سزا کے طور پر محصور کر دیا، مقید کر دیا۔ لیکن سزا کے دوران بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نعمتیں اتاری۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو وہاں کھانا پینا بھی اچھا نہیں ہوتا اور رہنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر سزا یابی کے دوران بھی اپنی نعمتیں اتاری۔ وہ چونکہ کھلا میدان تھا، چھت نہیں تھی،
تو آفتاب کی تمازت سے، سورج کی دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے بادل کا انتظام کر دیا۔ ایک بادل ہمیشہ ہر وقت ان لوگوں کے اوپر سایہ کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ آفتاب کی تمازت سے، سورج کی دھوپ سے، سورج کی گرمی سے بچ جاتے تھے۔ اور اس طرح بادل کا سایہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کے لیے مکان اور گھر کا انتظام کر دیا۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے مکان کے علاوہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کھانے کی ضرورت کا بھی انتظام کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نام کی دو چیزیں اتاری۔ من کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر پر کھانا ہوتا ہے تو دعوت کے لیے کھانے سے پہلے جو اصل کھانا ہوتا ہے اس کے لیے میٹھا ہوتا ہے، تو من بھی میٹھے کے طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام اس طرح کیا کہ آسمان سے اوس جیسے جھاکر سردی کے زمانے میں گرتا ہے تو اوس کی شکل میں یہ درختوں کے پتوں کے اوپر گرتا تھا اور وہ ایک کھانے کی میٹھی چیز بن جاتی تھی۔ جس علاقے میں ان کو قید کیا تھا اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فراوانی کر دی۔ اور سلوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بٹیر پرندہ تھا، پرندوں کی کثرت تھی اس علاقے کے اندر، اتنی زیادہ مقدار میں تھے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے پکڑ لیتے تھے، اور یہ پرندہ بھی مزاحمت کرتا نہیں تھا۔ ہمارا پالتو پرندہ ہوتا ہے، کبوتر ہوتا ہے، مرغی ہوتی ہے، اس کو پکڑنے جاتے ہیں تو وہ بھی اڑ جاتا ہے، لیکن یہ پرندہ ان کے پاس سے کھسکتا نہیں تھا، وہ آسانی سے آرام کے ساتھ ان کو پکڑ لیتے تھے، ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو گویا کھانے کے لیے گوشت کا انتظام کر دیا اور ساتھ میں میٹھے کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ تو رہنے کی ضرورت کا بھی انتظام کیا، کھانے کی ضرورت کا بھی انتظام کر لیا۔ تیسری بنیادی چیز انسان کی پانی ہوتی ہے، پانی کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا، اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے روزی کے طور پر دی۔ وَمَا ظَلَمُونَا، لیکن انہوں نے کیا قدری کی، تو ناشکری کر کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وَإِذْ جبکہ، قلنا ہم نے کہا، اور جبکہ ہم نے کہا، ادخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جبکہ ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جبکہ ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر کلو تم کھاؤ، منہا اس بستی سے، حیث شئتم جہاں تم چاہو، رغدن کشادگی کے ساتھ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر تم اس بستی سے کھاؤ جہاں تم چاہو کشادگی کے ساتھ، پھر تم اس بستی سے کھاؤ جہاں تم چاہو کشادگی کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وادخلوا الباب سجدا اور تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقولوا اور تم یوں کہو، حطۃ کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، وقولوا حطۃ اور تم یوں کہو کہ ہمارے گناہ بخش دیں، نغفر لکم خطایاکم تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، نغفر لکم خطایاکم تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید دیں گے، وسنزید المحسنین اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید دیں گے۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کی شرارت کا، ان کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، ان میں سے
ایک بات کا، ایک حکم عدولی کا ذکر ہے، ایک نافرمانی کا ذکر ہے۔ دراصل میدان تیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام بھی کر دیا تھا، کھانے کا انتظام بھی کر دیا تھا، اور رہنے کے لیے مکان کے طور پر بادل کا سایہ بھی کر دیا تھا۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئے اور ایک طرح کا کھانا من اور سلوہ کھا کر کے وہ اگتا گئے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ، یہ ایک طرح کے کھانے پر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، ہم تو زمین سے اگنے والی ترکاریاں اور سبزیاں بھی کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو بھی منظور کر لیا اور ان کو اس قید سے نجات دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ میدان تیہ کے سامنے یہ جو بستی دکھتی ہے اس بستی میں چلے جاؤ، اور اس بستی میں جا کر تم جو کھانا چاہو، سبزیاں کھانا چاہو، گوشت کھانا چاہو، اگا کر کے سبزیاں اگا کر کے ترکاریاں اگا کر کے کھاؤ، اور جتنا چاہو رغدن، جتنا چاہو کھا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اپنے گناہوں کی ندامت کے طور پر اور افسوس کے طور پر جب داخل ہوو اس بستی کے اندر، تو اپنے سر کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا، اور جس وقت داخل ہو اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یوں کہتے ہوئے داخل ہونا کہ حطۃ، یہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ یہ دو ہدایتیں دی، سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہونا، حطۃ، کہ اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے۔ لیکن اللہ کے اس حکم کو بھی نہیں مانا۔ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ سر جھکاتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ سجدہ جھکاتے ہوئے تو کیا چلتے، وہ اپنے سینے کو تان کر چلتے تو، اور اس طرح داخل ہوئے۔ اور اللہ نے ان کو کہا تھا حطۃ، معافی کے لیے یہ لفظ بول کر جانا، تو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے معافی کے کلمے کا مذاق بنا لیا، ٹھٹھا کیا اور تمسخر کیا اس لفظ کے ساتھ، اور حطۃ بولنے کے جگہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یہ بولنے کے بجائے حطۃ کو حنطۃ سے بدل دیا، جس کا معنی ہوتا ہے گندم، گیہوں۔ اس طرح اللہ کے بتلائے ہوئے معافی کے کلمے اور لفظ کے ساتھ بھی انہوں نے مذاق کیا۔ اسی کا ذکر ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جبکہ ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس بستی سے کھاؤ جہاں تم چاہو کشادگی کے ساتھ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور یوں کہو حطۃ، ہمارے گناہ بخش دے تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے بدل دیا بات کو اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی۔ فَبَدَّلَ، پھر بدل، بدل دیا، الذین ظلموا، ان ظالموں نے، قولا، بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی۔ پھر ان ظالموں نے بدل دیا بات کو اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی۔ اللہ نے ان کو کہا تھا حطۃ، کہتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے حطۃ کی جگہ کے اوپر حنطۃ کہا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے